بقرہ کی آیت نمبر 150 اس کا ترجمہ کر رہے تھے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے آپ نکلے ہیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو آپ پھیر لے اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں بھی تم ہو، کنتم اے مسلمانوں تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو اپنے چہرے کو اسی طرف پھیر لو، لِأَلَّا يَكُونَ، تاکہ نہ رہے، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، علیکم تمہارے خلاف، حجتن کوئی حجت، الا الذین سوائے ان لوگوں کے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، فلا تخشوہم چنانچہ نہ تم ڈرو ان سے، وخشونی اور مجھ سے ہی ڈرو، ولیتم تاکہ میں پوری کروں نعمتی اپنی نعمت، علیکم تم پر، ولعلکم تہتدون اور شاید کہ تم ہدایت پاؤ۔ ومن حیث خرجتا، اور جہاں سے آپ نکلیں تو فولی تو آپ پھیر لیں، وجہ کا اپنے چہرے کو، شطرہ مسجد حرام کی طرف ہی، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم اور جہاں بھی تم ہو، فولو تم پھیرو وجوہکم اپنے چہرے کو، شطرہ اسی جانب، لئلا یکون للناس علیکم حجہ تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی دلیل، الا الذین سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے، تم پھیرو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا، ظلم بھی اپنے آپ پہ کیا، فلا تخشوہم نہ تم ان سے ڈرو کہ قبلہ آپ نے تبدیل کیا، ان کی باتیں سننے سے نہ ڈرو، وخشونی مجھ سے ڈرو، ولیتم نعمتی تاکہ میں پوری کروں اپنی نعمت، علیکم تم پر، ولعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تو اس آیت میں پچھلا حکم دہرایا گیا ہے کہ آپ قبلے کی طرف منہ کریں، تو یعنی کہ یہی بات دوبارہ اللہ رب العزت نے کی ہے، کما ارسلنا فیکم جس طرح کہ ہم نے بھیجا، فیکم تم میں سے، رسول یتلو و تلاوت کرتا ہے، علیکم تم پر، آیاتنا ہماری آیات، ویزکیکم اور پاک کرتا ہے، ویعلمکم اور تم کو سکھاتا ہے، الکتاب کتاب، والحکمہ اور حکمت، حکمت سے مراد حدیث ہے، منکرین حدیث کا رد ہو رہا ہے، ویعلمکم اور وہ سکھاتا ہے تمہیں، ما لم تکونوا وہ باتیں جو تم نہیں جانتے، فاذکرونی تم مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی تم شکر کرو میرا، ولا تکفرون میری ناشکری نہ کرو، تم میرا شکر کرو میری ناشکری نہ کرو۔ یا ایہا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا تم مدد حاصل کرو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر کے بارے میں پہلے بھی کافی وضاحت ہو چکی ہے، صبر کا معنی رک جانا، حبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس اللسان عن الجوارح، وحبس اللسان عن الشکوى، وحبس الجوارح یعنی تشویش، بھی اپنے آپ کو روک کے رکھنا، بری بات نہیں کہنی، اگر کوئی ازمائش آ گئی ہے برا مندہ نہیں بولنا، اور اپنے آپ منہ پہ تھپڑ نہیں مارنے، کیونکہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہم صبر کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جنہوں نے بھی صبر کیا، صحابہ نے صبر کیا، اللہ کی مدد آئی، اللہ نے جنت دی ہیں، صحابہ کرام نے دین پر رہتے ہوئے ازمائشیں اور صبر کا اللہ نے کتنا بڑا پھل، جنتیں ان کو دنیا میں ہی جنتی قرار دے دیا گیا۔ والصلاۃ اور نماز کے ساتھ مدد طلب، یعنی کہ نماز کے ساتھ اتنے واقعات ہیں کہ نماز کے ساتھ اس طرح کوئی کہ وہ باہر لے گیا سواری پر، ایک اس نے کہا کہ یہاں آپ کا سر گردن سے تن سے جدا کر دیا، جو اس نے کہا 2 رکعتیں مجھے پڑھنے دو، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اللہ کا فرشتہ آیا اور قاتل جو قتل کرنے والا تھا، اللہ کے فرشتے نے اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا۔ تو ان اللہ مع الصابرین کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو یعنی کہ معیت خاصہ مراد ہے کہ جو صبر کرے گا نا اللہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تقولوا نہ تم کہو، لمن ان لوگوں کو، یقتل فی سبیل اللہ اموات جو شہید کر دیے جائے اللہ کے رستے میں مردے، بل احیان بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا یشعرون لیکن تم شعور نہیں رکھتے، ولنبلونکم البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، بشیء کسی چیز کے ساتھ، من الخوف خوف کے ساتھ، والجوع بھوک کے ساتھ، ونقص من الاموال اور مالوں کی کمی کے ساتھ، وانفس اور جانوں کی کمی کے ساتھ، والثمرات اور کبھی پھلوں کی کمی کے ساتھ، وبشر الصابرین اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ ضرور بضرور آزمائش ہوگی، تو آزمائشیں ہوتی رہتی ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ بیٹا فوت کرتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی دکان چلی جاتی ہے، کبھی کوئی خبر ایسی ملتی ہے جو انسان کے مخالف ہوتی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں پہ صبر کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
تو پیچھے آیت میں 154 آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائے ان کو مردہ مت کہو۔ تو یہ ایک شہداء کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ ان کو مردہ نہیں کہنا، بلکہ اللہ کے ہاں زندے ہیں لیکن تم ان کے بارے میں خبر نہیں رکھتے۔ تو آگے اللہ رب العزت نے فرمایا الذین، وہ لوگ اذا اصابتہم مصیبت، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے اللہ والوں کو، قالوا، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ اولئک علیہم، یہی ہیں وہ لوگ، صلوات من ربہم، کہ بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، رحمت ہے، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہی ہدایت والے ہیں۔ تو صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ 3 نعمتیں دیتے ہیں۔ رب کی مہربانی ہوتی ہے، اس کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے، اور ہدایت یافتہ ہونے کی سند ملتی ہے۔ قرآن مجید کا یعنی قرآن مجید میں صبر کا تذکرہ تقریباً 70 مرتبہ آیا ہے۔ تو اذا اصابتہم میں لفظ اذا اشارہ ہے، اور مصیبت پہنچتے ہی صبر کرنا چاہیے، کہنا چاہیے، اور بعد میں رو رو کر ہر شخص کے لیے صبر کر لینا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، رو رو کے بعد میں کہے میرا تو صبر ہی ہے، تو صبر وہ ہے کہ جو پہلی چوٹ پر ہو۔ اور جس طرح کہ ام سلمہ کا واقعہ کہ وہ کہتی ہیں کہ کوئی مسلمان جسے کوئی مصیبت پہنچے وہ کلمہ کہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس کے حکم دیا انا للہ واللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی۔ یہ ام سلمہ ہے جس کا خاوند ابو سلمہ فوت ہو گیا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ میں بڑی پریشان ہوں، مجھے مکہ مدینے میں کوئی اچھا خاوند نظر نہیں آ رہا کہ جس کے ساتھ میں شادی کروں۔ تو نبی نے فرمایا یہ دعا پڑھ لو اللہ نعم البدل دے۔ وہ کس طرح نعم البدل تو مجھے نظر ہی نہیں آ رہا، اس نے دعا پڑھی ہے، صبر کیا، تو اللہ نے کیا کیا، اللہ نے جناب نبی کو اشارہ کر دیا کہ آپ اس کے ساتھ شادی کر لیں۔ تو ام سلمہ ابو سلمہ کی جو بیوی نبی علیہ السلام کی بیوی ہماری ماں بن گئی۔ مسلم کتاب الجنائد کے حدیث نمبر 918 ہے۔ تو اسی طرح صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے انعامات کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔